السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج سے میں یہ کتاب الاذکار جو ریاض الصالحین کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے، بہت ہی بہترین چیپٹر ہے، اور اس میں بہت ساری ہمیں ذکر کا پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے اذکار ہمیں کرنے چاہیے، کیونکہ پتہ تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی فضیلت کیسی ہے اور کس طرح سے کیا کیا اجر ہے اس کا وہ پتہ ہو تو انسان کو زیادہ موٹیویشن ملتی ہے پڑھنے کی۔ اور ابھی ذوالحجہ کے دن بھی ہیں تو ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، تکبیرات وغیرہ کوشش سے ہم سب نے پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں اوور ٹائم کو یہ چیپٹر کمپلیٹ کروں گی۔ بتایا جیسے کہ میری تھوڑی سی ویڈیوز اب irregular ہو جائیں گی فور دا نیکسٹ 2 ویکس، لیکن بیچ میں جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو آئی ول میک شیور کہ کم از کم ایک دو حدیثیں جو ہے وہ میں اس میں سے پڑھ لوں، تاکہ مجھے خود بھی، سب سے پہلے تو مجھے خود فائدہ ہو کہ میں اس کو وہ اذکار کروں، اور جو کوئی بھی سنے اس کو بھی ضرور فائدہ ہو۔ تو ذکر کی فضیلت جو ہے اس کے اندر جو قرآنی آیتیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت میں کہ اور اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے، افضل ہے۔ نیز فرمایا بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور فرمایا اپنے رب کو اپنے جی میں صبح شام گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے یاد کرو، نہ کہ اونچی آواز سے اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، اور فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ فلاح کا جو ذریعہ ہے، جو راستہ ہے، وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے میں ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں وہ ساری آیت اور اللہ کے اس کال تک کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم رکھا ہے۔ نیز فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اب ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں، میرے خیال ہے 5 حدیثیں دیکھ لیتے ہیں آج۔ تو پہلی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ، اللہ پاک ہے عظمتوں والا۔ تو یعنی کہ یہ اتنی آسان ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اگر ہم اس کی تسبیح ایک ہر روز کر لیا کریں تو کتنا میزان جو ہے وہ بھاری ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ ان 10 دنوں کے اندر تو اللہ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ دن میں ایک تسبیح کم از کم، اور تسبیح کا میں اس لیے کہتی ہوں کہ میں اوپنلی جب میں پڑھنا شروع کرتی ہوں اپنی طرف سے تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ آئی گیٹ ڈسٹریکٹیڈ، کوئی نہ کوئی بلا لیتا ہے اور پھر یاد نہیں رہتا کہ کیا پڑھ رہے تھے کیا نہیں۔ اگر تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اٹس ناٹ ٹو شو آف، لیکن وہ اس لیے ہوتی ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ اتنا تو پڑھ لیا ہے۔ تو اس کی تسبیح ضرور کوشش کر کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہے سابق راوی، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو جو کوئی بھی ہماری پسندیدہ چیزیں ان سب کو ہم دیکھیں، جو کوئی بھی ہماری پسندیدہ جگہ ہیں ان کو ہم دیکھیں، سوچیں، اور ہم کہیں کہ ان سب سے بہتر وہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ میرے خیال ہے 3 حدیثیں ہی کر لیتے ہیں، یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے۔ سابق راوی یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ہم دیکھیں اب آج کل غلام تو ہوتے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن ہم کیسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہر روز کما سکتے ہیں کہ ہم اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں، اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ واک کرتے وقت جو ہے نا وہ 15 منٹ میں اس کی تسبیح ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے واک سٹیپس بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا مطلب کہ یہ ایک تسبیح بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو پہلا ہے کہ 10 غلام آزاد ہو گئے، اس کے بعد اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ چیز مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، وہ یہ کہ 100 برائیاں مٹ جاتی ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ گناہ ہر روز ہم سے ہو جاتے ہیں جن کو کہ ہم کئیوں کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اور کئیوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ اور یہ کلمات اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل میں غلط خیالات، نیگیٹو تھاٹس، گھروں میں لڑائیاں، سب کچھ شیطان کے کام ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کو 100 دفعہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کئی چیزیں تو ہوتی ہیں نا کہ جس کو خود ہی سے لوگوں نے بنا لیا کہ جی 1.5 لاکھ 100 پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ پڑھو، یہ وہ تو خود من گھڑت باتیں ہیں نا، لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں حدیث سے، صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہیں، تو ان کو تو جو نمبر بتایا اس میں ہم اس کا ہم پڑھ سکتے ہیں، تو شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور قیامت والے دن کوئی شخص اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر حاضر
نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا ہو۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ یاد رہے کہ اس میں کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ ہے، وہ معاف کر دیے جائیں گے جتنے بھی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اور یہ بھی بہت ہی آسان تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد یہ تسبیح ضرور کرنی چاہیے۔ تو ہم آج سے ایک تسبیح تو ضرور اس کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان اجر کو ذہن میں رکھتے ہوئے سے پڑھنا ہے تاکہ ہم خوشی سے پڑھیں اور سوچ کے پڑھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل بھی اگلی کچھ حدیثیں شیئر کر لوں۔ فی امان اللہ۔